بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس، آج کا ٹاپک ہسٹری سبجیکٹ سے ہمارا ہے پوسٹ وار سیٹلمنٹ اینڈ برٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، تو اس دوران میں ورلڈ اکانومی جو تھی ایک بہت بڑی ڈپریشن کا شکار تھی. تمام ممالک کی اکانومی جو تھی یہ بڑی حد تک متاثر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ انڈسٹریل کنٹریز جو تھے، برٹن یا یو ایس اے، امریکہ، یہ بھی ڈپریشن سے نہیں بچ سکے. ان کی اکانومی بھی تباہ ہو گئی، ان کے لوگ بھی بے روزگار ہو گئے. اور اب جو ہے جنگ کے بعد کس طرح اکانومی کو سٹیبل بنانے کی کوشش کی گئی. اب ورلڈ لیڈرز کو یہ احساس ہوا کہ ہم اب یہ اکنامک ریکوری جو ہے، جو دنیا میں جو بے روزگاری ہے، غربت ہے اور افلاس ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اس سے کیسے نجات پائی جا سکے گی، لوگوں کو کیسے فل ٹائم امپلائمنٹ ملے گا، اور انڈسٹریل ورلڈ میں کیسے پھر جو ہے ایک سدھار آئے گا. تو اس کے لیے سوچا گیا. تو اسی بارے میں جو ہے پوسٹ وار سیٹلمنٹ، یعنی جنگ کے بعد کیسے کیا کیا گیا، کیا اقدام کیے گئے تاکہ اکانومی کو پھر ریسٹور کیا جا سکے. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اکنامسٹ جو ہیں وہ دو اہم سبق حاصل کرتے ہیں اس جنگی جنون سے. اس میں معاشی جو ہم ڈپریشن کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ کیسے معیشت ملکوں کی کیسے گر گئی، تو اس سے اکنامسٹس کو کچھ سبق ملا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ انڈسٹریل سوسائٹی میں جو ماس پروڈکشن ہوتی ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہم نے دیکھا، لیکن ماس پروڈکشن کے باوجود بھی امریکہ ڈپریشن سے نہیں بچ سکا. ماس پروڈکشن کرنے کے باوجود، یعنی بہت زیادہ انڈسٹریل گڈس چیزیں بنانا ہی کافی نہیں ہے. تو امریکہ میں جو ماس پروڈکشن تھی، لیکن تو بھی وہ ڈپریشن سے اپنے ملک کو نہیں بچا سکا. تو اب ماس پروڈکشن کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب اکنامسٹ کہتے ہیں کہ ماس پروڈکشن کے ساتھ ساتھ، یعنی زیادہ سے زیادہ سامان بنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ماس کنزپشن بھی ہو. یعنی جو سامان ہم فیکٹریز میں بناتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ بکنا بھی چاہیے. اس کے ہمیں کنزیومرز بھی ہونے چاہیے جو اس سامان کو خرید سکیں. تو اس لیے ماس پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ ماس کنزپشن ہو. یعنی یہ مال جو ہم انڈسٹریز میں بناتے ہیں، پھر اس کو جو ہے مارکیٹ بھی ملنا چاہیے تاکہ یہ کنزیوم ہونا چاہیے، اور مارکیٹ میں جا کر یہ کنزیومر کے ہاتھ میں جانا چاہیے. تو اب کنزیومر کے ہاتھ میں جب یہ مال جائے گا وہ کیسے جائے گا؟ تو اس لیے ماس کنزپشن کے لیے، یعنی اس کو کنزیوم کرنے کے لیے، اس کو سیل کرنے کے لیے، ماس کنزپشن کے لیے، یعنی آئٹم کو سیل کرنے کے لیے ضروری ہے ہائی اور سٹیبل انکم کی ضرورت ہے. جب ایک کنزیومر کے پاس پیسہ ہوگا تب وہ خرید سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ماس پروڈکشن کے لیے ماس کنزپشن ضروری ہے، اور ماس کنزپشن کے لیے ضروری ہے کہ سٹیبل انکم ہو، لوگوں کے پاس پیسہ ہو، تب وہ کچھ خرید سکتے ہیں. تو اب جو ہے اب انکم کیسے آئے گی؟ اب لوگوں کے پاس انکم کیسے آئے گی؟ اور انکم سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں کی انکم تب تک سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے جب تک نہ ان کے پاس امپلائمنٹ ہو، جب تک نہ ان کو گارنٹیڈ امپلائمنٹ ہو، جب تک ان کو فل ٹائم امپلائمنٹ ہو. جب ایک ورکر کو فل ٹائم کام ملے گا، جب اس کے پاس اس کو روزگار کے وسائل ہوں گے، تو تب اس کے پاس انکم بھی آئے گی، تب اس کو پیسہ ملے گا، تب یہ کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی چیز خرید سکتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اب انکم کے لیے ضروری ہے کہ امپلائمنٹ، سٹیبل امپلائمنٹ ہونی چاہیے، اور سٹیبل انکم کے لیے ضروری ہے فل ٹائم امپلائمنٹ. تو اس لیے اب فل ٹائم امپلائمنٹ کون گارنٹی کرے گا؟ تو فل ٹائم امپلائمنٹ کون دے گا؟ مارکیٹ تو فل ٹائم امپلائمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. تو مارکیٹ تب فل ٹائم امپلائمنٹ دے سکتے ہیں جب گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے گا. جب گورنمنٹ جو پرائسز ہیں، پرائسز ڈیسائیڈ گورنمنٹ کرتی ہے.
پرائسز جو فکس گورنمنٹ کرتی ہے آئٹموں کی، اس لیے پرائسز کو اگر گورنمنٹ مناسب رکھے گی، اگر پرائسز میں اگر گورنمنٹ جو ہے منیمائز کرے گی فلیکچویشن ان پرائسز، یعنی قیمتوں میں ایک سٹیبلٹی رہے گی، قیمتیں زیادہ اوپر نہیں جائیں گی، یعنی فلیکچویشن کا مطلب ہے ہائی پرائسز ہونا، اگر پرائسز منیمائز رہیں گے اور فلیکچویشن پرائسز میں نہیں ہوگی تو پھر جو ہے یہ ممکن ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی ہو سکتی ہے، تو پھر ممکن ہے کہ پھر آؤٹ پٹ اور امپلائمنٹ گارنٹی ہو سکتی ہے، پھر لوگوں کو یہ امپلائمنٹ مل سکتی ہے۔ جب فلکچویشن، جب پرائسز مناسب ہوں گے اور لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گی پھر، تو اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی مداخلت کے بغیر فل ٹائم امپلائمنٹ ممکن نہیں ہے، اور فل ٹائم امپلائمنٹ تب ممکن ہے جب گورنمنٹ پرائسز میں فلکچویشن نہیں لائے گا، پرائسز جو ہے ایک مناسب مقدار میں رکھے گا، مناسب پرائسز ہوں گے ہر چیز کی، تو اس وجہ سے لوگوں کو اب پرچیزنگ پاور بھی ملے گا اور امپلائمنٹ بھی ملے گی اور وہ کنزمپشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے گورنمنٹ کا انٹرونشن، یعنی گورنمنٹ جب تک نہ پرائسز پر خیال رکھے گی، نظر رکھے گی، تب تک ہم یہ جو ہے فل ٹائم امپلائمنٹ کا نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری لیسن جو اکنامکس نے لیا وہ یہ ہے کہ آپس میں ممالک کے درمیان اکنامک لنکس ہوں، یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ اکنامک لنکس ہو، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے اکنامک لنکس جو ہیں، یعنی معاشی لحاظ سے رابطہ ہونا چاہیے ممالک کے درمیان، تو یہ اکنامک لنکس بھی ضروری ہیں۔ تو اور فل ٹائم امپلائمنٹ جو ہے یہ کیسے مطلب کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو فلو آف گڈس اور کیپٹل اور لیبر پر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی جب انسان کو اپنے ملک میں امپلائمنٹ ملے گا، اس کو دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو تمام نیڈز جو ہیں اپنے ملک میں پوری ہوتی ہیں، اس کو امپلائمنٹ اپنے کنٹری میں ملتی ہے اور جاب اپارچونیٹیز اس کو اپنے کنٹری میں ملتی ہیں، تو اس کو دوسرے کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر۔ تو دوسری بات یہ ہے اس کے لیے اب جو ہے تو اب سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھا کہ پوسٹ وار سب سے بڑی بات جو ہے، اصل مقصد جو تھا جنگ کے بعد جو انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کو کیسے بچایا جا سکے، یعنی معاشی استحکام کو کیسے بچایا جا سکے، اس پر تمام ممالک نے سوچا، اس پر بڑے بڑے طاقتوں نے سوچا، تو اس سلسلے میں ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس کا نام تھا یونائٹڈ نیشنز مانیٹری اینڈ فائنانشل کانفرنس، یعنی کیسے انڈسٹریل ورلڈ میں فل ٹائم امپلائمنٹ ہو اور اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی پورے ورلڈ میں، اور اس کے لیے جو ہے ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس کا نام تھا یونائٹڈ نیشنز مانیٹری اینڈ فائنانشل کانفرنس۔ یہ جولائی 1944 میں بلائی گئی، اور یہ یو ایس اے میں برٹن ووڈس نیو ہیمشیئر USA میں بلائی گئی 1944 میں۔ اور یہ کانفرنس جو تھی، اس کانفرنس نے ایک ادارہ بنایا، اس ادارے کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے یہ اس ادارے نے جو ہے ایک ادارہ جو ہے اسٹیبلش کیا۔ اور یہ ادارہ کیا تھا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے یہ جو ہے یہ ایکسٹرنل، یہ تمام کنٹری جو اس کے ممبر سٹیٹس ہیں، تمام ممبر سٹیٹس یعنی ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں، ان کے ایکسٹرنل سرپلسز اور ڈیفیسٹس کو یہ جو ہے ان پر نظر رکھتا ہے، یعنی کس ملک کے ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور کس ملک کے یہ جو امپورٹس زیادہ ہیں، اور کس ملک کو ٹریڈ میں خسارہ ہوتا ہے اور کس ملک کا ایکسپورٹ جو ہے زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو ملک زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکے گا
وہ ملک جو ہے مانا جاتا ہے کہ فائنانشلی یہ کنٹری جو ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے. یعنی اس کو ایک تو یہ اپنے سٹیزنز کے لیے بناتا ہے، اپنے ملک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور پھر دوسرے کنٹریز میں یہ چیزیں بیچ کر اس کا جو ہے ٹریڈ سرپلس زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو کنٹری غریب ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے اپنے ملک میں امپورٹ کرتا ہے. یعنی اس کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے. اس لیے اس ملک کا جو ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹریڈ میں خسارہ ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو ان غریب ممالک کو فائنانس کرنے کے لیے یہ جو ہے ٹریڈ سرپلس اور ٹریڈ ڈیفیسٹ، کسی ملک کا ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے، کسی ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی خسارہ ہوتا ہے. تو اس پر نظر رکھتا ہے یونائٹڈ نیشنز مانیٹری فنڈ، اور اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا کہ کیسے ہم غریب ممالک کی جو اکنامکلی جو انسٹیبل کنٹریز ہیں جن کا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہتا ہے، ان کنٹریز کو ہم کیسے فائنانس کر سکیں. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ بینک. اور ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ ٹوینز، ان کو ٹوینز کہتے ہیں. اور انہوں نے اپنا یہ کام انہوں نے 1947 سے شروع کیا ہے. فائنانشل یہ جو ان کا جو فائنانشل کانفرنس جو ہے ان کا جو کام شروع ہوا تو وہ 1947 میں شروع ہوا. تو یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اب جو ہے یہ ورلڈ بینک جو ہے یہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے فکسڈ ایکسچینج ریٹس پر جو ہے ہر کنٹریز کا ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے. جیسا کہ انڈین روپی ہے، اس کا ریٹ ڈالر کے مقابلے میں ایک فکسڈ ریٹ ہے ڈالر کے ساتھ. اسی طرح ہر ایک کنٹری کا ایک فکسڈ ریٹ ہوتا ہے. اور ڈالر بھی جو ہے ڈالر کی ریٹ جو ہے گولڈ کے ساتھ فکسڈ پرائس پر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اکانومی کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا. تو یہ آج اس حوالے سے تھا کہ جنگ کے بعد جو اکنامک انسٹیبلٹی آئی تھی، تمام ملک جو تھے یہ غریب ہو گئے تھے. اب اکانومی کو کیسے ریکنسٹرکٹ کیا گیا، تو اس کے لیے یہ ادارے جو ہیں یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنایا گیا اور ورلڈ بینک بنایا گیا تاکہ غریب ملکوں کو فائنانس مل سکے، ان کو اکنامک سپورٹ مل سکے. اور یہ جو ہے اور اکنامک اس طرح سے ممالک کی جو ہے ان کی اکانومی پر جو نظر رکھی گئی کہ کیسے ان کی اکانومی بڑھ جائے گی. اسی لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک جو ہے ان کا وجود لایا گیا. تو آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ اور ہوگا.